الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، زبان کا کام بولنا، دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ اللہ نے دل کو بنایا ہی اس لیے ہے۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ جس طرح آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہتی، دل محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اب جب دل نے محبت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ یہ اللہ سے محبت کرے۔ مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق با مردہ نباشد پائیدار۔ اے دوست، مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ اگر محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو جو حی و قیوم ہے، جس کو کبھی موت آ ہی نہیں سکتی۔ محبت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ رمضان مبارک میں وہ سب نشانیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ جس بندے نے کلمہ پڑھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ ہاں، کم یا زیادہ یہ الگ بات ہے۔ محبت ضرور ہوتی ہے جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا دوست کہا ہے۔
اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یوں کہا جاتا ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، چونکہ اللہ بڑے ہیں، ضرورت تو ایمان والوں کی ہے کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، مگر اللہ نے محبت کے تعلق کو نبھایا۔ دیکھیں ایک بادشاہ چپراسی سے محبت کرے یہ انوکھی بات ہے، چپراسی تو بادشاہ سے کرتا ہی رہتا ہے، وہ تو معمول کی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اس میں مومن کی بڑی عزت افزائی ہے۔ بادشاہ چپراسی کے بارے میں کہے کہ میں چپراسی کا دوست ہوں تو چپراسی کی تو شان بڑھ گئی، اور جو چپراسی اور مالک کا تعلق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، ہم تو بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ اگر فرمائے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں تو ہمارے لیے تو اس سے بڑا خوشی کا مقام کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی نے باجی بستانی رحمۃ اللہ سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یہ دلیل ہے کہ اللہ محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ اور دلیل ہے؟ وہاں لگے اس سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محب جو ہوتا ہے نا وہ محبوب کو جتنا مرضی دے دے، کہتے ہیں میں نے تھوڑا دیا، اور بدلے میں محبوب تھوڑا سا بھی دے تو کہتا ہے بہت زیادہ دیا۔ تو قرآن مجید سے اس بات کا پتہ چلتا ہے اللہ نے بندے کو اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی کہ ان گنت نعمتیں دی، اور پھر اخیر میں فرمایا کل متاع دنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کی متاع تھوڑی سی ہے۔ یعنی اتنا دے کے بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تھوڑا دیا ہے، اور بندے نے اس کے بدلے اپنے اللہ کا تھوڑا سا ذکر کیا، تھوڑی سی زندگی، اس میں تھوڑا سا وقت اس نے ذکر کیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد۔ تو محبوب کی چھوٹی چیز کو بڑا کہا اور اپنی بڑی چیز کو چھوٹا کہا، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبت میں ہم نے دیکھا ہے کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار محبوب سے ملاقات کروں، ایک آدھ ملاقات سے دل نہیں بھرتا، بار بار ملاقات میں دل چاہتا ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک میں یہ نشانی پوری ہو گئی۔ 5 نمازیں تو مومن پہلے بھی پڑھتا تھا، اب رمضان میں اس نے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد بھی شروع کر دی، تو 5 ملاقاتوں کے بجائے 9 ملاقاتیں شروع ہو گئی، اور اگر اس نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی شروع کر دی تو 10 ملاقاتیں، تو 10 ملاقاتیں۔ اس کا مطلب یہ کہ رمضان مبارک میں مومن نے اللہ سے محبت کے علامات کو اور بڑھا دیا۔ پھر محبوب کی باتیں پڑھنے سننے میں مزہ آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ فارغ وقت میں بیٹھے پرانے میسیجز نکال کے پڑھتے رہتے ہیں، ان کو محبوب کے دیے گئے بھیجے گئے میسیج ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو مومن نے بھی اس پہ عمل کر دکھایا، قرآن مجید کی تلاوت صبح و دوپہر شام، جب دیکھو جی تھوڑی دیر کا وقت ملا قرآن کھول کے بیٹھ گیا۔ یہ جو قرآن مجید کی بار بار تلاوت ہے یہ مومن کی محبت کی ایک نشانی ہے، وہ بھی پوری ہوگی۔ پھر تراویح میں بیٹھا پورا قرآن سن رہا ہے، الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن مجید، تو یہ بھی محبت کی نشانی ہے۔ محبت کی تیسری نشانی ہوتی ہے راتوں کو جاگنا۔
جو محبت والے ہوتے ہیں ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. رات پویتے بے دردانو مٹھی نیندر آوے. رات پویتے بے دردانو مٹھی نیندر آوے. درد مندانو یاد سجڑتی ستیاں آن جگاوے. جو درد مند ہوتے ہیں ان کو اللہ کی یاد سوئیوں کو آگے جگا دیتی. چنانچہ آپ دیکھیں رمضان مبارک میں یہ نشانی پوری ہو گئی. اکثر گھروں میں عورتیں بچے مرد راتوں کو جاگتے ہیں، پوری رات جاگتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. سحری میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے. اب سحری اور افطاری میں تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے تراویح کے بعد، تو جاگتے گزر جاتے ہیں. تو گویا راتوں کو جاگنے والی نشانی بھی پوری ہو گئی. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں. تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. تو مومن رمضان میں اللہ کے دھیان میں، اللہ کے خیال میں راتوں کو جاگتا ہے. تو یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. اب ایک نشانی اور رہ گئی تھی کہ کبھی کبھی محبت میں محب اپنے محبوب کو منانے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. خامد ذرا سا ناراض ہو جائے بھی کھانا نہیں کھاتی. بچے پوچھتے بھی ہیں امی آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اصل میں تو خامد کی ناراضگی کا دل پر غم ہے، اور اس غم کو ختم کرنے کے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. تو مومن کی یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. رمضان مبارک میں مومن دن کے وقت میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. کیوں نہیں ایسا کرتا؟ بس اللہ میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں. آپ مان جائیں نا، اللہ آپ راضی ہو جائیں نا، آپ راضی ہو جائیں گے میں افطاری کے وقت کھا لوں گا. تو یہ بھوکا پیاسا رہ کے اپنے محبوب کو منانے کی علامت بھی پوری ہوگی. ایک آخری علامت ہے کہ کبھی کبھی محب اپنے محبوب کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی میں تو منا کے ہی اٹھوں گا، جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا. تو رمضان مبارک میں مومن نے یہ نشانی بھی پوری کر دی. 10 دن کی چھٹی لی، دفتر کو خیر بات کہا، گھر والوں کو خیر بات کہا، اور مسجد میں آ کے اللہ کا در پکڑ کے بیٹھے. جی میں تو معتکف ہوں اور میں تو بس صبح و شام بیٹھا ہوں در پکڑ کے. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. ہم اللہ کو اپنی ہمت نہیں دکھا رہے ہیں، ہم اللہ کو اپنا فقر دکھا رہے ہیں. اللہ ہمارا تیرے بغیر کوئی ہے ہی نہیں، ہم آپ کا در چھوڑ کے کہاں جائیں؟ ہم نہیں جائیں گے. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. آگے بیٹھ گیا ہوں. نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، یہ ہو جائی ہاں میں ہاں سرکار دی. کہ اللہ ہماری کوئی اوقات تو نہیں ہے، لیکن ہم جیسے بھی ہیں آپ کے، یہ پکی بات ہے. تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ آخری علامت بھی پوری ہو گئی. اب جب محبت کی سب علامتیں پوری ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے کہ میرا بندہ اپنی محبت کا اس طرح اظہار کر رہا ہے میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں.
چنانچہ بندہ اپنے دل میں جو اللہ کی محبت کی حرارت کبھی محسوس کرتا ہے نا، وہ عکس ہوتا ہے اللہ کی محبت کا، ہمارا نہیں ہوتا۔ اللہ بندے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا عکس ہم محسوس کرتے ہیں محبت اللہ کی۔ یحبہم و یحبونہ، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ان بندوں سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ہماری محبت ہے یہ اللہ کی محبت کا عکس ہے۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے دل میں ایک جذبہ اٹھتا ہے، دل میں ایک حرارت ہوتی ہے، دل میں ایک آگ لگتی ہے۔ یہ آگ اللہ نے لگائی ہے ہمارے دل میں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس کی رحمت کی نظر پڑ گئی۔ شاعر کہتا ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی۔ اب یہ آنکھ تو اللہ ملاتے ہیں نا پہلے، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب جو خود چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ تو اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور محبت کی نظر سے دیکھا اور اس محبت کا اثر ہم نے محسوس کیا، لہذا ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے اکٹھے ہوئے۔ آسماں سجدہ کند بہر زمینے کے درو، یک دو کس یک دو نفس بہر خدا بنشینت۔ زمین کے جس ٹکڑے پر ایک دو بندے ایک دو لمحوں کے لیے اللہ کو یاد کرنے مل کر بیٹھتے ہیں، آسمان اس زمین کو سجدے کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ تورات میں جس امت کی نشانیاں لکھی گئیں ان میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ یہ امت اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھی ہوا کرے گی۔ اب ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، من بلاد شتیٰ و قبائل شتیٰ، مختلف قبیلے ہیں، مختلف شہر ہیں، دور دور کے رہنے والے ہیں، اکٹھا کس لیے ہوئے ہیں؟ صرف اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اکٹھا کر دیا اپنی یاد کے لیے۔ تو یہ نشانی تورات میں بھی پہلے لکھی گئی اور آج اللہ نے ہمیں اس کا مصداق بنا دیا، اور الحمدللہ کہ رمضان مبارک کے بابرکت لمحات میں ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایسا مجمع ہوتا ہے غشیہم الرحمہ، ان پر رحمت برستی ہے، ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں اس مجمع کو۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی مجلس میں اکٹھا ہونے کا موقع عطا فرما دیا۔ اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے اور بابرکت بنائے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ جو بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرتا رہا ہوگا، یا محبت کی تلاش میں سفر کرتا رہا ہوگا، یا محبت حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا رہا ہوگا، ترستا رہا ہوگا، اس بندے کو اللہ قیامت کے دن دشمنوں کی قطار میں کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری زندگی میں کسی نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا، اللہ کہا دل کی محبت کے ساتھ،
تو یہ جو دل سے محبت کے ساتھ اللہ کہا ہے، یہ ایک دفعہ اللہ کہنا کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ یہ ایک دفعہ محبت کے ساتھ اللہ کہنا اتنا قیمتی ہے کہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کتنے پیارے ہیں، کتنے عظیم ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ ان کا نام محبت سے اپنی زبان سے لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی اس نام لینے کی برکت سے دوزخ سے معافی عطا فرما دیں گے۔ عربی کے اشعار ہیں، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ اللہ کی قسم، نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ سورج کبھی غروب ہوا، مگر اے میرے محبوب تو ہی میری سوچوں میں اور میرے خیالوں میں بسا ہوا ہوتا ہے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی۔ اور اللہ کی قسم، میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر دوستوں کی محفل میں میری زبان پہ تذکرہ ہے اللہ تیرا ہی تو ہوا کرتا ہے۔ ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسی۔ اور اے محبوب، میں نے کبھی خوشی میں یا غم میں آپ کو یاد نہیں کیا مگر میرے سانسوں میں آپ کی یاد ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ولا ہممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منک فی الکأس۔ اور اے میرے محبوب، اللہ کی قسم، میں نے کبھی پیاس کی شدت کے عالم میں پانی نہیں پیا مگر پانی کے پیالے میں میں تیری تصویر تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ ایسی اللہ کی محبت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، ناز فرماتے ہیں۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے۔ اللہ فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم تو اعتراض کرتے تھے، وہ فساد مچائے گا، وہ خون بہائے گا، میرے بندے کو دیکھو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسی محبت ملے کہ ہماری محبت اللہ کو پسند آ جائے۔ شاعر کہتا ہے، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھ ناز ہو۔ زندگی میں کوئی ایسا بھی وقت آئے اللہ کہ میری محبت کے جذبے پہ تجھے ناز ہو کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ فرشتوں میں بیٹھ کے تذکرہ کریں کہ دیکھو اس میرے بندے کا دل میری محبت سے کتنا بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے، عبداللہ ان کا نام تھا،
نبی اسلام نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ عبداللہ کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام تصدیق فرماتے ہیں کہ عبداللہ کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ ایسی اللہ کی محبت ہمیں بھی مل جائے نا، ہم اللہ سے یہ نعمتیں مانگیں۔ دنیا تو مانگنے والے ہم سب ہیں، دین مانگیں اللہ سے۔ یاد رکھنا، دو طرح کے گروہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جن کے ذہن پہ دنیا غالب ہوتی ہے، اور ایک ہوتے ہیں جن کے ذہن کے اوپر دین غالب ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہ ہم دین کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم نے وضاقتہ بھی دین والی بنائی ہوئی ہے، اور اٹھتے بیٹھتے دین کی بات کرتے ہیں، دین کی محفلوں میں آتے ہیں، دین کی باتوں میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل میں دنیا بسی ہوتی ہے، وہ کسی دنیا دار کو دیکھتے ہیں نا تو بس یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی ملتا جیسے قارون کو مال و دولت ملی تھی، وہ ایسے سوچتے ہیں۔ مگر سارے ایسے نہیں ہوتے، جو علماء طلباء ہوتے ہیں وہ الگ گروپ ہوتا ہے، ان کا کہنا ہوتا ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی ہارون، اے کاش ہمیں ملتا جو ہارون کو ملا۔ دیکھو ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی نا، تو جیسے اللہ نے اپنی رحمت سے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ولایت کا نور عطا فرما دی۔ تو دو گروہ ہو گئے، ایک یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اور دوسرا گروہ کون سا ہوا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی ہارون۔ الحمدللہ کہ ہم ہارون علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، اور ہم اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، اور اسی اللہ کی تلاش میں آج ہم یہاں آ کر اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں، کچھ حضرات کو شاید سمجھ نہ آئے، سرائکی زبان ہے، تو میں کچھ اردو میں ترجمہ بھی کر دوں گا۔ شکر کی وجہ سے میرا منہ بہت خشک ہو جاتا ہے اور ایک لفظ نکالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مجھے بار بار ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق پانی سے اپنے منہ کو گیلا کرنا پڑتا ہے۔ عشق خدا یارو نار غضب دی، عشق خدا یارو نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں، تے سڑ بھج گئی ہاں۔ عشق خدا یارو نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں، تے سڑ بھج گئی ہاں۔ چولا برکا صبر دا میرے، ہو گیا تھیاں تھیاں، تے چپ کر گئی ہاں۔ ماں پیو ویر وی یاد نہ میں کوں، تے اتوں تانے دیوݨ سیاں، تے سہندی رہی ہاں۔ ماں پیو ویر وی یاد نہ میں کوں، تے اتوں تانے دیوݨ سیاں، تے سہندی رہی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نو، میں تا در تیڈے تے پئی ہاں، تے جے ہو جئی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نو، میں تا در تیڈے تے پئی ہاں، تے جے ہو جئی ہاں۔ اے ہم جیسے بھی ہیں آپ کے در پہ آپ پڑے ہیں، اب ہم یہاں سے آپ کو منائے بغیر نہیں اٹھیں گے۔
اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ پیچھے کیا دن باقی رہ گئے؟ کل ویسے ہی 29 کا دن ہے، اس لیے آج کی رات بہت اہم رات ہے۔ آج اللہ سے اپنی بات منوا لیجیے کہ اللہ بس منا کے اٹھ رہے ہیں۔ نہ ہمت ہے ہمارے اندر، نہ مانگنے کا سلیقہ ہے، کوئی ہمارے اندر ایسی خوبی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دیں کہ ہاں آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہر کوئی آکھے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا، تیرا کچھ نہیں جانا مولا جے تو کہہ دے میرا۔ اللہ آپ کا کیا جانے، آپ بھی تو کہہ دیجئے نا ہاں تم میرے ہو۔ تو بس آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کو منا کے اٹھیں گے کہ اے اللہ آپ بھی کہہ دیجئے کہ ہاں میرے بندو تم میرے ہو۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کے کچھ اشعار ہیں، بہت مشکل ہے مگر عجیب ان کے اندر محبت ہے۔ فرماتے ہیں ات میں مٹھڑی نت جان بلب ات خوش بسدا وچ ملک عرب۔ ات میں مٹھڑی نت جان بلب ات خوش بسدا وچ ملک عرب۔ ات دکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں۔ تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں تیرے دردیاں کتیاں نال ادب۔ ات میں مٹھڑی نت جان بلب ات خوش وسدا وچ ملک عرب۔ تتی بڑھ جوگن چودھار پھرا، تتی کا مطلب میں جوگن بڑھ کے چاروں طرف پھرتی ہوں دین کا کام کرنے کے لیے۔ تتی بڑھ جوگن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے باڑ پھراں۔ گلی کوچا شہر بازار پھراں متا یار ملے کہیں سانگ سبب۔ ات میں مٹھڑی نت جان بلب ات خوش وسدا وچ ملک عرب۔ واہ سونا ڈولن یار سجن، واہ سونا ڈولن یار سجن، واہ سانول ہوت حجاز وطن، سانول محبوب کو کہتے ہیں۔ واہ سونا ڈولن یار سجن، واہ سانول ہوت حجاز وطن۔ آویک فرید دا بیت حزن ہنگ بروز ازل دی تانگ طلب۔ ذرا فرید کے بیت حزن کو دیکھ لے، دل کو دیکھ لے، میرے دل میں ازل سے آپ کی طلب موجود ہے۔ یہ اللہ کی محبت اب نہیں آئی، یہ ازل سے اللہ نے پیدا کر دی۔ آویک فرید دا بیت حزن ہم روز ازل دی تانگ طلب۔ ات میں مٹھڑی نت جان بلب ات خوش وسدا وچ ملک عرب۔ ہمارے بزرگوں نے اللہ سے ایسی محبت کی ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما دے۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو۔ دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ اب کچھ فارسی کے اشعار بھی سن لیجئے۔ جان دے تن بردی ودر جانی ہنوز، اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال دی اور خود میری جان بن گئے۔
جاں ز تن بردی و در جانی ہنود درد ہا دادی و درمانی ہنود۔ آپ نے مجھے درد محبت عطا فرما دی، مگر اس درد کی دوا بھی آپ ہی بن گئے۔ جاں ز تن بردی و در جانی ہنود درد ہا دادی و درمانی ہنود۔ آشکارا سینہ بشقافتی، اے محبوب آپ کی پلکوں کے تیروں نے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا۔ آشکارا سینہ بشقافتی، آشکارا سینہ بشقافتی، ہم چنان در سینہ پنہانی ہنود۔ اور میرے اس پھٹے ہوئے سینے میں اے محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی پلکوں کے تیر نے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا، اور اس چرے ہوئے میرے سینے میں آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم چنان در سینہ پنہانی ہنود، ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز۔ اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کے اندر جو کچھ تھا سب کو ختم کر دیا۔ میرے دل میں دنیا کی محبت تھی، بندوں کی تھی، فلاں کی تھی، فلاں کی تھی، کتنے بت میں نے سجائے ہوئے تھے، تیرے ناز کی تلوار چلی اور تو نے سب بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، وَأَنْدَرِي ویران سلطانی ہنود۔ اور اس ویرانے میں اے میرے محبوب سلطانی اور حکمرانی تو ابھی آپ ہی کی ہے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم رکھی ہے کہ میرے بندوں مجھے چاہتے ہو تو دنیا یا آخرت ہر چیز کی تمنا دل سے نکال دو۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی حدود۔ اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو اپنے وصل کی قیمت بہت تھوڑی لگائی، بہت سستا سودا بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ مل جائے تو پھر انسان کی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان آخری لمحات میں ہم دل میں عہد کر لیں کہ یا اللہ آج ہم نے آپ کو منا کے اٹھنا ہے اور آپ ہم پر رحم کرے، ہمارا آپ کے سوا کوئی اور نہیں۔ بچہ جب ماں سے لپٹ جاتا ہے امی 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 کرتا رہتا ہے، وہ ماں جو غصے ہو رہی ہوتی ہے، جو پہلے تھپڑ مار رہی ہوتی ہے، اس کے لپٹنے کو اور رونے دھونے کو دیکھ کے بالآخر اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو اسی طرح ہے کہ ہم اللہ کے در پہ آ تو بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے، اب ہم آج اللہ سے لپٹ کے یوں مانگیں، اللہ 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 مہربانی فرما، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ اور ویسے بھی اعتکاف میں آنے والوں تو پتہ ہے نا کہ جب چلنے لگے تھے تو بیوی نے بھی رو کے کہا تھا ہمارے لیے دعا کرنا، ماں نے بھی رو کے کہا تھا دعا کرنا، بھائی نے بھی کہا تھا، باپ نے بھی کہا تھا، بچوں نے بھی کہا تھا، سب نے کہا تھا۔ بڑی امیدیں لے کر بیٹھے تھے وہ کہ جا رہے ہیں اعتکاف کرنے اور پتہ نہیں کیا کیا دعائیں مقبول کروا کے آئیں گے۔ اور رہ گئی بات ہماری تو آپ جانتے ہی ہیں، ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ بس اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے، فرشوں پہ بیٹھ کے ہمارے ٹخنوں اور گھٹنوں پہ ایسے نشان پڑ گئے جیسے جانوروں کو پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے پلے اور کچھ نہیں ہے میرے مولا، بس تو نے ہم کہا لے۔
تو ہم پر مہربانی فرما دے، تو ترس کھا لے میرے اللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل السلام نے بد دعا کی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، اور نبی علیہ السلام نے بد دعا سن کے آمین کہہ دی۔ اب اول تو جبریل علیہ السلام کی بد دعا جو فرشتوں کے سردار ہیں تو وہ بد دعا ہی کافی ہے، پھر نبی علیہ السلام نے جو آمین کی مہر لگا دی تو اب بتائیں پھر پیچھے کیا رہا۔ اس لیے یا تو ہمارے لیے رمضان کے بعد عید آئے گی اگر مغفرت ہو گئی، اور اگر مغفرت نہ ہوئی تو پھر رمضان کے بعد بعید آئے گی۔ آج ہم اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ سے بخشوا کے اٹھیں اپنے آپ کو۔ اللہ کرے کہ ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں، اور اللہ کے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ گار جس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں یا ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، جس کے گناہ ساری دنیا کے سمندروں کے جھاگ کے برابر ہوں، اس کے گناہ بھی تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کی ایک نظر ہوگی، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو جب اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہے تو کیوں نہ آج اللہ سے اپنی بخشش کروا کے اٹھیں۔ اللہ نے زندگی میں موقع دے دیا ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آ کر اکٹھے ہونے کا، تو بس دل میں یہی رکھ لیجئے، اگر تو در نہ چھوڑے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ اور یہ ہم اللہ کو ہمت نہیں دکھا رہے، اللہ کو اپنا فقر دکھا رہے ہیں، عاجزی دکھا رہے ہیں۔ اللہ تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں آپشن ہمارے پاس، ہم کریں تو کیا کریں، بس تو مہربانی فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ یہی تو چرواہے نے کہا تھا، اللہم اغفر، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، فإنک لا تغفر فاغفر، اے اللہ نہیں بخشنا پھر بھی بخش دیجئے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد مراقبہ کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں۔ 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، 1 پارہ یا آدھا پارہ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، اور 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام مراقبہ کرنا۔
انشاءاللہ ان اعمال کو کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ کو خود اللہ کی محبت میں ایک حرارت محسوس ہوگی۔ مراقبہ کر لیجیے۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب۔ غافل غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے۔ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت رحمت کھا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبیں، اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبیں، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے۔ محشر میں منہ دکھائیں گے آقا
طرح محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اے میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے. پروردگار عالم اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اللہ آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اے میرے مولا بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں. اے میرے مولا ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، اللہ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما. اے میرے مولا جب گھر سے چل رہے تھے سب نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا، کسی نے کہا تھا حضرت کے پاس جانا، اپنی مغفرت کی بھی دعا کروانا، ہماری بھی دعا کروانا. اے میرے مولا بڑی مشکلوں سے بڑی دور سے آئے، اللہ تیرے گھر میں ڈیرے جما کے بیٹھے رہے، تیرے ایک ولی کے قدموں میں بیٹھے رہے. اے میرے مولا اگر آپ نے ہمارا یہاں آنا قبول نہ کیا، اللہ ہماری یہ عبادت کس کام کی، اللہ یہ سجدے کس کام کے، اللہ یہاں پہ آنا کس کام کا. اللہ اس کے اوپر کوئی حسرت نہیں ہوتی جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے، اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی. آپ نے مسجد سے نکالا جہنم میں ڈال دیا، اللہ اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ شکی کوئی نہیں ہو سکتا. مولا بدبخت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ شکی ہونے سے بچا لیجئے، اللہ شکی ہونے سے بچا لیجئے. اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ
اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی ہماری بگڑی بن جائے گی. پیارے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ آج اس مجمع پہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ یہ دعا مانگتے ڈر بھی لگتا ہے کہیں یہ آواز نہ آ جائے. رحمت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا, رحمت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا. اپنی زندگیوں کو دیکھو, اپنے نامہ اعمال کو دیکھو. اے میرے مولا ہم اقراری مجرم ہیں, ہم مانتے ہیں ہم سے گناہ ہوئے, ہم سے خطائیں ہوئیں, لیکن میرے مولا جائیں تو کہاں جائیں, مانگے تو کس سے مانگے. اللہ ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. انبیاء بھی اسی در پہ جھکے, اولیاء بھی اسی در پہ جھکے. اللہ ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے. اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما, اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. پروردگار عالم ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اے میرے مولا اپنی رحمت کی نظر عطا فرما. اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہیں. فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں. مولا آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہیں. جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے. بشر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اے میرے مولا وہ تو شراب خانے میں بیٹھے تھے, اللہ ہم کو شراب خانے میں تو نہیں جمع ہوئے. اللہ ہم تو تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اے میرے مولا رحمت کی نظر عطا فرما. پیارے اللہ آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. پیارے اللہ راضی ہو جائیے, پیارے اللہ راضی ہو جائیے, پیارے اللہ راضی ہو جائیے. اللہ آپ ہم سے ناراض ہو بیٹھے, آپ نے اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر دیے. اے میرے مولا اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں, لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا ہے, کوئی حجر اسود کو بوسے دیتا ہے, کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہے. اے میرے مولا ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما. پروردگار عالم ہم اس وقت دنیا کے اندر آئے, آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے. اللہ بہت حسرت ہے اس چہرے کو دیکھے جسے والضحیٰ کہا, ان زلفوں کو دیکھے جنہیں آپ نے واللیل کہا. اے میرے مولا ہمیں بار بار ان کے در کی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کا خواب میں دیدار عطا فرما. اللہ قیامت کے دن اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما, ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما. اللہ ان کی شفاعت عطا فرما. اے میرے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کل قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے. اللہ آپ نے اگر ہمیں اندھا کھڑا کر دیا اللہ وہاں بھی آقا کا دیدار نہ کر سکیں گے. اے میرے مولا ہمیں دوہری محرومی سے محفوظ فرما. اللہ دوہری محرومی سے محفوظ فرما. اے میرے مولا ہم پہ اپنا فضل فرما. اللہ ہم پہ اپنا فضل فرما. پروردگار عالم موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے, آپ نے کہا تھا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا, فرعون سے نرم گفتگو کرنا. اے میرے مولا وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا آپ اس کے ساتھ نرم گفتگو کا فرماتے ہیں. اے میرے مولا اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں, اللہ آپ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اے میرے مولا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. اللہ نرمی کا معاملہ فرما. اے میرے مولا نرمی کا معاملہ فرما. پروردگار عالم تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں, اللہ ظاہری حلیہ بنا لیا. اے میرے مولا داڑھی رکھ لی, اللہ پگڑی پہن لی, ٹوپی پہن لی. اللہ دنیا والے کہتے ہیں یہ تو اللہ کے ہیں, یہ تو اللہ والے ہیں, ان کا ہمارے سے کیا لینا دینا. اے میرے مولا اب تو قبول فرما. اللہ اب تو قبول فرما. اللہ اگر آپ نے بھی قبول نہ کیا ہمارا حال وہی ہوگا, دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ قبولیت والی زندگی عطا فرما. پروردگار عالم ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا جب کوئی کسی کا نسلی غلام ہوتا ہے لوگ نسلی غلاموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. اے میرے مولا میرے تو والد بھی آپ کے در کے منگتے ہیں, اللہ والدہ بھی آپ کے در کے منگتی ہیں. اللہ ہم آپ کے نسلی غلام ہیں. اے میرے مولا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. اللہ آسانی کا معاملہ فرما.
اے میرے مولا ہمیں جنت عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آج کی رات میں بخشش کیے ہوئے گناہگار لوگوں میں ہمیں شامل فرما۔ پروردگار عالم جہنم کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ بلا حساب کتاب جنت عطا فرما۔ اللہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل مستمرہ عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل مستمرہ عطا فرما۔ اے میرے مولا جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اللہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے میرے مولا جو کووڈ کی وجہ سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ پروردگار عالم اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو بحرانوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم آزادی کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے اس شہر پہ خصوصی رحمت نازل فرما۔ مولا جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما۔ پروردگار عالم ہمیں حلال پاکیزہ طیب وافر رزق عطا فرما۔ اللہ رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، رزق کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جنہوں نے دعاؤں کا کہا، میسج کیے، یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں پوری فرما، جو تمنائیں ہیں پوری فرما۔ اے میرے مولا جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، اللہ رزق میں برکت عطا فرما، عزتوں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما۔ اے میرے مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ تلاوت کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔